أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. لتبلغن في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. آمنت بالله صدق اللہ العظیم. آج کا ہمارا درس قرآن سورہ آل عمران کی آیت نمبر 185 اور آیت نمبر 186 پر مشتمل ہے. بات تو یہودیوں اور منکرین کے ساتھ کی جا رہی ہے کہ تم جو کچھ بھی کر لو ایک دن تمہیں موت آنی ہے، موت کا پیالہ تم نے پینا ہی ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اہل ایمان کے لیے بھی اس میں ہدایت کے، حکمت کے، اپنی تربیت اصلاح کے اور آخرت کی تیاری کے بہت سے نکات موجود ہیں. فرمایا کل نفس، ہر نفس، ذائقہ، چکھنے والا ہے، الموت، موت کا، یعنی ہر نفس موت کا ذائقہ چکھنے والا ہے. ہر نفس موت کے راستے پہ آنے والا ہے. وَإِنَّمَا توفون، اور پوری مل کے رہے گی تمہیں، اجورکم، تمہاری مزدوری، یوم القیامہ، قیامت کے دن. فمن زحزح، پس جو شخص بچا لیا گیا، عن النار، دوزخ سے، وادخل الجنہ، اور داخل کیا گیا جنت میں، فقد فاز، تو وہ کامیاب ہو گیا. وما الحیات الدنیا، اور نہیں ہے یہ دنیا کی زندگی، الا متاع الغرور، مگر ساز و سامان دھوکے میں ڈالنے والا ہے. لتبلون، یقیناً ضرور تم آزمائے جاؤ گے، فی اموالکم، اپنے مالوں سے، وانفسکم، اور اپنی جانوں سے، ولتسمعون، اور یقیناً تم سنو گے، من الذین، ان لوگوں سے جنہیں اوتوا الکتاب دی گئی ہے کتاب، من قبلکم، تم سے پہلے، ومن الذین اشرکوا، اور ان لوگوں سے جنہوں نے شرک کیا، اذًا کثیرا، بہت زیادہ اذیت دینے والی بہت سی باتیں. وَإِن تَصْبِرُوا، اگر تم ان پہ صبر کرو، وَتَتَّقُوا، تقوی اختیار کرو، فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، تو بے شک یہ بہت بڑی ہمت کا کام ہے. پہلے فرمایا گیا کہ تمہیں موت کا ذائقہ چکھنا ہے. اس میں کافروں کے لیے تنبیہ آ گئی ہے اور ڈراوا آ گیا ہے کہ جو بھی کر رہے ہو ایک دن مرنا ہے، تو جب آؤ گے نا تو ہم تم سے پوچھ لیں گے. اور اہل ایمان کے لیے تسلی آ گئی ہے کہ آج کافر ہمیں تنگ کر رہے ہیں، اذیتیں پہنچا رہے ہیں، آخر اللہ کی بارگاہ میں تو جانا ہے نا، وہاں سے ہمیں اجر عظیم ملنے والا ہے. تو فرمایا گیا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس چکھنے والا ہے موت کو، وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ، اور پوری مل کے رہے گی تمہیں تمہاری مزدوری، یوم القیامہ، قیامت کے دن. کافروں کے لیے بھی تنبیہ آ گئی ہے کہ بچ جاؤ، جان نہیں چھوٹے گی. اور اہل ایمان کے لیے بھی آ گیا کہ تیاری رکھو، صبر و استقامت کا مظاہرہ کرو، تمہاری مزدوری جو ہے نا تمہیں قیامت کے لیے ملے گی. پھر آگے ایک اصول بیان کیا کہ، اور یہی اہم اصول ہے انسانوں کے نفع اور نقصان کے حوالے سے. فرمایا فمن زحزح عن النار، پس جو شخص بچا لیا گیا دوزخ سے، وادخل الجنہ، اور جنت میں داخل کیا گیا، فقد فاز، وہ کامیاب ہو گیا. ہم اپنے لیے کامیابی کے معیار جو بھی بنائیں، مال، دولت، پیسہ، مکان، رہائش، اعلیٰ کھانے، نوکری، زمینیں، جائیدادیں، بینک بیلنس، یہ ہماری دنیا کی اس زندگی کے معیار ہو سکتے ہیں چھوٹے چھوٹے. اصل میں کامیابی کا معیار کیا ہے؟ اصل کامیابی کیا ہے؟ فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز، جسے دوزخ سے بچا لیا گیا، جنت میں داخل ہو گیا، جو وہ کامیاب ہو گیا.
وما الحیات الدنیا، اور نہیں ہے دنیا کی زندگی الا متاع الغرور، مگر دھوکے میں ڈالنے والا ساز و سامان۔ ان دنیا میں جب بندہ دیکھتا ہے خوبصورت چیزیں، پھر ان کا لالچ بندے کے دل میں پیدا ہوتا ہے، پھر وقت آتا ہے کہ بندہ سمجھتا ہے کہ یہی سب کچھ ہے، دھوکے میں چلا جاتا ہے۔ جب دھوکے میں گیا تو پھر معاملات خراب ہونا شروع ہو جاتے ہیں، پھر اسی دنیا میں اتنا اس کا دل لگتا ہے کہ اپنی آخرت کو بھول جاتا ہے۔ تو دنیا کے معاملات یہ ہماری ضرورت ہے، ان سے ہم نے اتنے فائدہ اٹھانا جتنی ہمیں ضرورت ہے، باقی ہماری پوری توجہ آخرت کی طرف ہونی چاہیے۔ لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ، یقیناً تم آزمائے جاؤ گے اپنے مالوں سے، وَأَنفُسِكُمْ، اور اپنی جانوں سے۔ نبی علیہ السلام کو کہا جا رہا ہے کہ تمہارے اوپر آزمائشیں آئیں گی، مال بھی ضائع ہوں گے، جانیں بھی چلی جائیں گی۔ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اور یقیناً تم سنو گے انہیں جن کو کتاب دی گئی، من قبلکم، تم سے پہلے، وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، اور ان لوگوں سے جنہوں نے شرک کیا، اذًا کثیرا، اذیت میں ڈالنے والی بہت سی باتیں۔ اللہ اکبر، یہ اس وقت بھی تھی مسلمانوں کے لیے، آج بھی ہے۔ آج ایک گلی محلے میں کوئی دین کی دعوت کا کام کرتا ہے تو اسے طرح طرح کی باتیں سننا پڑتی ہیں، تانے سننا پڑتے ہیں۔ تو یہ ہماری تسلی کے لیے اللہ تعالیٰ نے پہلے ارشاد فرما دیا ہے کہ ایسا ہوگا، انسانی نفسیات ہے، جو بندہ کوئی خیر کا کام کر رہا ہو، لوگ اس کی طرف زبانیں کستے ہیں، زبانیں تان دراز کرتے ہیں، تو یہ ہوگا، لیکن تم نے کیا کرنا ہے؟ تم نے ڈٹے رہنا ہے، ٹھیک ہے جی، صبر و استقامت کا مظاہرہ کرنا ہے، ان کی باتوں سے بددل ہو کر اپنے کام کو نہیں چھوڑنا۔ وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا، اگر تم ان دل آزاریوں پر صبر کرو اور تقوی اختیار کرو، فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، تو بے شک یہ بڑی ہمت کا کام ہے۔ اللہ رب العزت سمجھ اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ